बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान ने अहम अहदेदार जो निगरान हुकूमत के वज़ीर हैं और निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और काबीना मेंबर हैं, उनको ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कल तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और उनको ओहदे से हटाने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और साथ IG इस्लामाबाद डट गए हैं कि मैं अपना ओहदा नहीं छोड़ूंगा। और बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी करवाया गया है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमती इक़दामात ताहाल बेसूद साबित हो रहे हैं और जो किसानों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। और किसानों के लिए पहले डीज़ल इतना ज़्यादा महंगा है और फिर खाद एक तो महंगी है और दूसरा मिल नहीं रही, जिसकी वजह से गंदम की फसल को ख़दशा ये है कि नुकसान पहुँच सकता है। अब ये तफसील एक सामने आई है कि हुकूमती दावे और इक़्तिदाम ताहाल बेसूद साबित हो रहे हैं। यूरिया की 50 किलो बोरी की कीमत में 349 रुपये तक मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। 50 किलो की जो एक बोरी है उसमें 350 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है और ये इजाफ़ा बढ़ता जा रहा है। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक एक हफ़्ते के दौरान हैदराबाद में यूरिया की 50 किलो बोरी की कीमत में 349 रुपये, सखर में 300 रुपये, क्वेटा में 200 रुपये, मुल्तान में 100 रुपये और लाड़काना में यूरिया की 50 किलो बोरी की कीमत में 60 रुपये तक इजाफा हुआ। दस्तावेज़ के मुताबिक हैदराबाद में यूरिया की 50 किलो बोरी की कीमत सबसे ज़्यादा 5,899 रुपये तक पहुँच गई। सखर में 5,300 रुपये तक, पिशावर और रावलपिंडी में 5,000, गुजरांवाला में 4,800, क्वेटा में 4,967, लाड़काना में 4,621, मुल्तान में 4,150, फैसलाबाद, भावलपुर और सरगोदा में 4,000 रुपये हो गई है और ये मामला बढ़ता जा रहा है। लाहौर में 50 किलो बोरी की फ़ी कीमत 3,800 और बन्नू में 3,700 रुपये तक है। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक मुल्क में यूरिया की 50 किलो बोरी की औसत कीमत हालिया एक हफ़्ते के दौरान 55 रुपये का मज़ीद इजाफा हुआ है। ज़राए का कहना है कि मुल्क में यूरिया की तलब व रसद में फ़र्क, ब्लैक में यूरिया की फ़रोख्त, खुद साख्ता इजाफा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग जैसे अवामिल कीमतों में इजाफे की वजूहात हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए निगरान हुकूमत ने 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया दरामद करने का फ़ैसला किया है। इंतज़ामी इक़दामात और दरामदी यूरिया के फराहमी के बाद कीमतों में कमी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन ये वो वक्त है जब किसानों को यूरिया खाद की ज़रूरत है। इस वक्त अगर उनको यूरिया खाद प्रोवाइड नहीं की जाती और आप दरामद करते करते आपको वक्त लगता है तो फिर जो फसल को जो नुकसान पहुंचेगा उसका फिर डायरेक्ट असर होगा पाकिस्तान में गंदम की पैदावार के हवाले से और फिर वो जो पैदावार है वो कम होगी और वो जो एक उसकी कमी है वो पूरी नहीं की जा सकती। और रियासत को कोई, आज मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पर और वो हमारे सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी उसको शेयर किया हुआ था। भारतीय किसान थे, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम था जिसमें वो भारत की हुकूमत की जानिब से किसानों को दी गई जो सहूलियात हैं उसको बयान कर रहे थे। उसको देखते हुए तो लगता है कि हमारे मुल्क पे ही बस ये तबाही इन्होंने मचाई है, बाकी तो भारत जैसा मुल्क वहाँ भी किसानों को सहूलियात दी जा रही हैं और वहाँ भी उनके मसाइल को हल किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से उनके मसाइल को उस तरीके से हल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है, GDA सिंध, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर रुकन हैं, सिकंदर सुल्तान राजा के बाद जो सीनियर रुकन हैं निसार दुरानी, उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। GDA की तर्जमान सायरा बानो का अहम वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि निसार दुरानी लॉ एसोसिएट की रुकन साइमा आगा को पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार नामज़द किया है। इसका मतलब यह है कि निसार दुरानी की अगर एक एसोसिएट को जो इन्होंने मखसूस नशिस्त के लिए जो नामज़द किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सिंध के मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी, वो एक पेज पर हैं और ये इलेक्शन में धांधली का एक मंसूबा है।
انہوں نے کہا کہ سائمہ آغا کو سندھ سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر نامزد کیا گیا ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ اور الیکشن کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ ہمیں چیف الیکشن کمشنر کی شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کروانے کی یقین دہانی پر اعتماد تو ہے، لیکن سندھ میں جی ڈی اے سمیت کئی سیاسی جماعتوں کو نثار دورانی پر تحفظات ہیں، ان کا جھکاؤ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کس حیثیت میں نثار دورانی کی ایسوسییٹ کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ سے نوازا، اس قسم کے اقدامات سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھیں گے۔ سائرہ بانو نے سوال اٹھایا کہ صرف نثار دورانی کی ہی قریبی عزیزہ کو پیپلز پارٹی نے کیوں نامزد کیا؟ امید ہے چیف الیکشن کمشنر میرے سوالات کا جواب دیں گے اور اس معاملے کی تحقیقات کروائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، حتیٰ کہ کئی ایسے ریٹرننگ افسران ہیں، وزیر آباد کا سامنے آیا تھا کہ اس کا باپ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے وزیر آباد سے اور اس کا بیٹا ریٹرننگ افسر ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک خبر دیکھی تھی کہ شجاع آباد میں ایک تحصیلدار وہاں پہ جو ایک وہاں کا تحصیلدار ہے اور وہ اپنے بھائی کی مہم مظفر گڑھ میں انتخابی مہم چلا رہا تھا اور اس نے 4 مہینوں کے لیے چھٹی لی، ایکس پاکستان لیو، اور وہ چلا اپنے بھائی کی انتخابی مہم رہا ہے، کمپین کر رہا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابی نظام کو پہلے سے تباہ حال نظام کو مزید تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کا اور جو آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا، اس پر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 17 اگست کو کارروائی شروع ہوئی اور 2 مہینوں کے بعد جا کے اکتوبر میں ان کو ہٹانے کا حکم جاری ہوا۔ 26 اکتوبر کو ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا حکم جاری ہوا، پھر اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ 21 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا گیا، الیکشن کمیشن نے 11 دسمبر کو ڈی سی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا۔ اب 25 دسمبر کو وزیر اعظم آفس نے نیا ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد لگانے کے لیے افسروں کی فہرست مانگ لی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے۔ پرائم منسٹر آفس کی جانب سے ریپلیسمنٹ آف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اینڈ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد. The Prime Minister has been seen and is pleased to desire that with regard to replacement of Deputy Commissioner Islamabad and Inspector General of Islamabad, Establishment Division shall propose a panel of officers for his panel orders. کہ جی آپ منظوری دی جاتی ہے کہ ان کو ہٹا کے نئے چیف آئی جی اسلام آباد اور نئے ڈی سی اسلام آباد کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی جو لسٹ ہے وہ جاری کریں اور اس لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صورت جو اپنی ذمہ داری ہے وہ نبھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہا گیا کہ نئے افسران کا پینل دیا جائے. یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہے محمد خرم آغا، سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر. انہوں نے 25/12/2023 کو یہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو یہ خط لکھا ہے اور اس پر پھر جو جاری کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے اب یہاں منظوری دے دی گئی. منظوری دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ جی آپ کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر نئے افسران کے نام مانگ لیے جاتے ہیں. تو اس پر الیکشن کمیشن کے چونکہ یہ الیکشن کمیشن کا حکم تھا، الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو اس کیس کو توہین الیکشن کمیشن میں مقرر کیا ہوا تھا. تو اب ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسی بھی صورت ہم ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اب ان کی جانب سے جو ترجمان ہیں اسلام آباد پولیس کے وہ کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی کی خبریں چل رہی ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر ملازمت کا حصہ ہیں، تاحال ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. پولیس افسران تندہی اور دل جمی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. یہ ترجمان اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے جو نوٹیفیکیشن رکھا ہے، جب نئے نام مانگ لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کی منظوری دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو نئے پینل کے لیے نام مانگے جاتے ہیں. لیکن یہاں معاملات کچھ اور ہیں. اسی طریقے سے جو عہد چیمہ ہیں ان کو بھی ہٹانے کے حوالے سے وہ شہباز شریف کے کار خاص ہیں اور عہد چیمہ کو انہوں نے اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات بتانی تھی، وہ تفصیلات بتانے کو تیار نہیں تھے چونکہ رؤوف کلاسرا کے بقول کہ پتہ نہیں قارون کا خزانہ ہے کیا ہے جو یہ چھپا کے بیٹھے اور الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروانا چاہتے اور اپنا عہدہ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو عہد چیمہ کو 19 دسمبر کو ہٹانے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو نہ ہٹایا گیا. 24 دسمبر کو عہد چیمہ کو نہ ہٹانے
پر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور سیکٹری کابینہ کے خلاف ایک توہین الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا تھا 26 دسمبر کے لیے۔ آج یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ نگران وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر احد خان چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر پاکستان کو ارسال کی تھی۔ صدر مملکت نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی جو سمری اس کو کی منظوری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت نگران وزیر اعظم کے ایڈوائز پر جاری کر دی ہے، اور جو صدر پاکستان ہے انہوں نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ تو احد چیمہ جو نگران وزیر اعظم کے مشیر تھے اور کابینہ کے ممبر تھے، وہ سابق جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف، ان کی بھی کابینہ کے ممبر تھے، ان کے بھی مشیر تھے۔ اس سے پہلے وہ DG LDA تھے احد چیمہ، جن کے خلاف یہ تمام مقدمات اور یہ تمام کارروائیاں ہوئی تھیں، اور وہ کافی عرصہ جیل میں بھی انہوں نے گزارا تھا۔ اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹانے سے جیسے ہی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع ہوئی اور 26 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا، تو ساتھ ہی ان کو عہدے سے ہٹانے کی سمری بھیجی گئی صدر کو، اور صدر نے دیر ہی نہیں لگائی، چند گھنٹوں میں انہوں نے سمری منظور کر کے واپس بھیج دی، اور اس طریقے سے احد چیمہ آج اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ DC اسلام آباد اور IG اسلام آباد کی حد تک بھی نئے نام مانگ لیے گئے ہیں، انہوں نے بھی الٹیمیٹ جانا ہے، اور کل کی تاریخ سے پہلے وہ بھی عہدوں سے ہٹا دیے جائیں گے، چونکہ توہین الیکشن کمیشن کا جو خوف ہے ان کو وہ کھائے جا رہا ہے کہ اب اگر نگران حکومت کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ تو دیکھے گی کہ جو الیکشن کمیشن کی بات ماننے کو نگران حکومت تیار نہیں ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نگران حکومت کے دور میں الیکشن کمیشن ہی ساری اتھارٹی ہوتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کی بات نہیں مان رہے تو پھر یہ غیر آئینی معاملہ ہے، اور نگران حکومت کو پھر جواب دینا پڑتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔